صحیح ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، آج کافی طویل عرصے کے بعد اپنی نشست نمبر 221 میں یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے. اس طویل عرصے غیر حاضری کے کچھ اسباب رہے، کچھ طبیعت مزمحل رہی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت خوشی کا دور یہ میں نے گزارا. میرے بچے سمجھ لیں کہ مکہ سے اور انگلینڈ سے آئے تھے، یعنی بیٹی، داماد اور نواسہ نواسی مکہ میں رہتے ہیں، بیٹا، بہو اور پوتا پوتی یہ انگلینڈ میں رہتے ہیں. یہ چھٹیوں میں آئے ہوئے تھے ایک کے بعد دیگرے. اس کی وجہ سے بڑی مصروفیت اور بڑا اچھا وقت گزارا میں نے. تو اللہ تعالیٰ سے قائم و دائم رکھے. آج نشست نمبر 221 میں ایک نئے موضوع کے ساتھ، یعنی سیاست پر گفتگو نہیں کروں گا بلکہ ادبی گفتگو آج میرا موضوع ہے. اور اس کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں سہیل صاحب، وہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کچھ شاعری پر بھی، کچھ ادب پر بھی گفتگو کیا کریں. انہیں بہت شوق ہے، حالانکہ وہ سندھی بولنے والے ہیں لیکن اردو ادب اور شاعری سے بہت گہرا لگاؤ ہے ہمارے ان دوست کو، سہیل صاحب کو. تو سمجھنا آج ان کی فرمائش پوری کر رہا ہوں میں. اور آج میرا موضوع ہے اطہر نفیس. اردو شاعری کا شہاب ثاقب کہا جاتا ہے ان کو. بہت کمال کے شاعر، بہت کم عمری میں دنیا سے چلے گئے، لیکن اس عرصے میں جتنی غزلیں اور نظمیں کہہ گئے وہ بڑی یادگار ہیں. اور انہیں پھر ٹی وی کے جو آرٹسٹ ہیں، گانے والے ہیں، گلوکار اور گلوکارہ ہیں، انہوں نے اپنے آواز کا جادو جگا کر ان کو بالکل سمجھ لیں کہ بہت دوام بخش دیا ہے. تو اطہر نفیس صاحب جو ہیں 47 سال کی عمر میں دنیا سے چلے گئے تھے. 47 سال کوئی ایسی عمر نہیں ہوتی، لیکن بہرحال اللہ نے جس کو جتنی زندگی دی ہے وہ اتنی گزارتا ہے. وہ 22 فروری 1933 کو پیدا ہوئے تھے، یہ آگرہ کے قریب. تو سمجھ لیں یو پی جب بھارت کا حصہ تھا، پاکستان بھی، اس وقت ان کی پیدائش ہوئی تھی. اور ان کا پیدائشی نام قمر اطہر علی خان رہا. یہ نام تھا خاندان میں. قمر خاندان کے ہوں گے تو اطہر علی خان یہ رہے. ان کا تعلق، بڑی دلچسپ بات بتا رہا ہوں میں، سورج بنسی راجپوت خاندان سے تھا. یعنی جیسے پیور جیسے اردو اسپیکنگ کہتے ہیں ویسے نہیں، سورج بنسی راجپوت خاندان سے ان کے آباء و اجداد کا تعلق تھا. میں بھی چونکہ بھارت کے راجستھان یا راجپوتانہ سے تعلق رکھتا ہوں، شاید اسی لیے اطہر نفیس صاحب سے میرا محبت کا اور قرب کا رشتہ گہرا رہا. انہوں نے ابتدائی تعلیم علی گڑھ سے حاصل کی تھی، اور ان کی وفات 21 نومبر 1980 کو، یہ ہم نومبر قریب آ رہا ہے تو 1980 کا مطلب یہ ہے کہ آج سے 42 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا ان کا. اور یقین مانیے آج تک میرے دل میں موجود ہیں وہ. ان کی غزلیں اکثر گنگناتا رہتا ہوں، اور ان کی وہ جو شفقت اور محبت کا اظہار جو فرماتے تھے مجھ پر، وہ ہمیشہ یاد رہے گا مجھے. تو اب میں آتا ہوں اس بات پر کہ میرا ان سے پہلا تعارف کہاں ہوا. میں اخبار جہاں میں اس زمانے میں انگریزی مضامین کے یا کہانیوں کے ترجمے کرتا تھا، لکھ کے پھر ان کے پاس لے جاتا تھا. نثار احمد زبیری صاحب جو ایڈیٹر تھے اس زمانے میں اخبار جہاں کے، تو ایک دن میں پہنچا وہ ایک ترجمہ لے کر. تو نثار احمد زبیری صاحب کے پاس اطہر نفیس صاحب بھی بیٹھے تھے، جنہیں سب اطہر بھائی کہتے تھے. جنہیں صاحب آپ کوئی نہیں، اطہر بھائی کہتے تھے سب. تو جیسے ہی میں نے لے جا کے افسانہ دیا زبیری صاحب کو، تو زبیری صاحب نے پڑھ کے اور فوراً بڑھایا اور کہنے اطہر بھائی ذرا پڑھیے آپ افسانے، یہ پڑھیے. افسانہ کچھ نہیں کہا. تو اطہر بھائی نے فوراً میرے سامنے پڑھا اور کہتے واہ میاں کیا خوب افسانہ لکھا ہے. بالکل یہی جملہ، واہ میاں کیا خوب افسانہ لکھا ہے. تو میں نے عرض کی ان سے، میں نے کہا صاحب لکھا نہیں ہے افسانہ، بلکہ میں نے انگریزی کے ایک افسانے یا کہانی کا ترجمہ کیا ہے. تو اس پر ان کا جواب یہ تھا کہ پھر تو اور بھی آپ نے کمال کر دیا.
مطلب انہیں پتہ تھا کہ انگریزی سے اردو میں اس طرح ترجمہ کرنا کہ اردو کا افسانہ نظر آئے، معلوم ہو، تو وہ ان کے نزدیک بڑے کمال کی بات تھی۔ تو بہرحال اللہ نے اس وقت مجھے ہمت رکھی تھی کہ میں انگریزی کہانیوں کے بڑے اچھے اچھے ترجمے کرتا تھا، بڑے مقبول ہوئے اخبار جہاں میں وہ ترجمے۔ تو خیر اس کے بعد میری ان سے ملاقاتیں جاری رہیں، بڑی محبت سے پیش آتے تھے مجھ سے، تقریباً 8 سال بڑے تھے وہ۔ اخبار جہاں میں اور جنگ میں وہ جنرل مینیجر کے طور پر کام کرتے تھے، یعنی انتظامی کام تھا، لیکن شاعر بہت اچھے تھے۔ تو مجھ سے جب دوستی ہو گئی ان کی تو مجھے اکثر اپنے دفتر میں بلاتے تھے، خاص طور سے پیر کے دن۔ اتوار کو اس زمانے کے ڈان میں ایک کوئی ادبی کالم آتا تھا انگلش میں، زینو کے نام سے کوئی صاحب لکھتے تھے وہ، تو وہ انگریزی بھی ذرا مشکل تھی اس کی، تو وہ مجھے بلا کے اور کہتے ذرا مجھے، ان کی شاید انگریزی زیادہ نہیں تھی، اردو کے تو بہت ماہر تھے وہ، تو انہوں نے وہ مجھ سے اکثر ہی کہتے ذرا مجھے پڑھ کے اور ترجمہ کر کے بتاؤ کہ زینو صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ تو کئی عرصے تک میں ان کے لیے یہ خدمت بھی انجام دیتا رہا، اس دوران ادھر ادھر کی باتیں بھی ہوتی تھیں۔ تو میرے ایک ساتھی تھے اسکول کے زمانے کے، اعجاز احمد صاحب فاروقی، تو وہ انہیں جب پتہ چلا کہ میرا اطہر نفیس صاحب سے ایسا تعلق ہے تو مجھے کہہ لے یار ان کی 2 غزلیں جو ہے وہ ان کے ہاتھ سے کاغذ پہ لکھوا کے تم مجھے دو، میں یادگار رکھوں گا۔ یعنی اتنا احترام کرتے تھے وہ ان کا، ان کے کلام کا۔ تو میں نے پھر اطہر بھائی سے کہا، میں نے کہا جی ایسا ایسا ہمارے دوست ہیں، ان کی فرمائش ہے۔ کہا ٹھیک ہے بھی ان کی فرمائش ہے اور آپ کہہ رہے ہیں، تو لائے کاغذ لیا انہوں نے، اور 2 غزلیں انہوں نے، جن میں سے ایک تو وہ مشہور غزل ہے وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، یہ دراصل ان کی پہچان بن گیا تھا اطہر نفیس صاحب کی۔ یہ غزل جو ہے یہ گائی بھی بہت مشہور اقبال بانو نے، گلوکارہ نے، تو بہت خوبصورت غزل اور بہت خوبصورت گایا اس نے۔ تو ایک تو وہ غزل اور ایک کوئی دوسری غزل انہوں نے لکھ کے دی دستخط کر کے اپنے، میں نے اعجاز صاحب کو دی تو بہت خوش ہوئے کہ بھائی اتنے بڑے آدمی کی غزل ان کے ہاتھ کی لکھی ہوئی میرے پاس آئی ہے۔ تو بہرحال وہ واقعی بڑے تھے اور منفرد تھے اپنے لہجے کے، شاعر جو تھے عام شاعروں کی طرح نہیں تھے۔ روزنامہ جنگ میں وہ بھارت سے جب آئے ہیں وہ تو 1949 میں آئے تھے خاندان سمیت، تو اور شادی نہیں کی تھی انہوں نے۔ 1953 میں پھر روزنامہ جنگ سے وابستہ ہو گئے اور میرا خیال ہے کہ آخری عمر تک وہ اسی سے وابستہ رہے۔ میری ملاقاتیں ہوئی اخبار جہاں کے دفتر میں ہوتی تھی ان سے، تو ان کی پہچان جو ہے وہ یہ ہے کہ دھیمے اور نرم لہجے کے شاعر تھے، کوئی گھن گرج نہیں تھی۔ صحبہ اکثر مجھے یاد آتے، ان کی شاعری میں بڑی گھن گرج تھی، ان کے یہاں بڑا دھیما اور نرم لہجہ ہوتا تھا، بڑی معصومیت کے ساتھ جیسے کوئی بات کر رہا ہو۔ تو ان کے لوح مزار پر جو ایک میں بھی بتاتا ہوں، آگے آئے گا ذکر اس کا، تو بہرحال ان کی سب سے زیادہ مشہور غزل تو یہ رہی، وہ عشق جو ہم سے روٹ گیا، اب اس کا حال بتائیں کیا، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، پھر سچا شعر سنائیں کیا۔ آپ دیکھیے کتنی خوبصورتی کے ساتھ پوری داستان بیان کر دی، کوئی مہر نہیں کوئی قہر نہیں، یعنی کوئی محبت بھی نہیں، کوئی عتاب بھی نہیں، کوئی ظلم بھی نہیں، کچھ نہیں ہے۔ جب کچھ بھی نہیں ہے تو پھر سچا شعر کیا سنائیں؟ سچائی تو انہی میں ہوتی ہے، یا تو محبت ہو یا نفرت ہو یا کچھ اختلاف ہو۔ جب کچھ بھی نہیں، دنیا اتنی پھیکی ہے یہ دنیا میرے لیے، تو پھر سچا شعر سنائیں کیا؟ حالانکہ بہت اچھے اچھے شعر کہے انہوں نے، میں نے کہا نا سچے اور کھرے لہجے کے شاعر تھے وہ۔ تو ان کا جو سچا اور کھرا اظہار جو ہے یہی دراصل ان کی انفرادیت تھی۔ آپ ذرا اس ایک شعر، میں تو یہ شعر پڑھ کر، میں نے زندگی میں ایسا شعر کبھی نہیں پڑھا، یہ شعر پڑھ کر سچی بات ہے کہ ان کا عاشق ہو گیا تھا میں، کہ کتنا کمال کا شاعر ہے یہ۔ سنیے ذرا شعر، بہت چھوٹا سا شعر ہے۔ میں اپنے عشق میں سچا ہوں اور کہتا ہوں، میں اپنے عشق میں سچا اور ہوں اور کہتا ہوں۔ اب کیا کہتے ہیں سنیں ذرا، بہت زہر ہے میری رگوں میں رقابت کا، میری رگوں میں رقابت کا بہت زہر بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ میں عشق میں سچا ہوں اور اظہار کرتا ہوں۔ کوئی اگر آ کے دیکھے میرے محبوب کے سامنے تو میں تو سمجھ لیے کہ رقابت سے زہر بھر دوں گا اس کے اندر۔ تو اتنا کھرا شعر
اردو ادب کی تاریخ میں نے نہیں دیکھا کبھی کہ میں اپنے عشق میں سچا ہوں اور کہتا ہوں بہت زہر ہے میری رگوں میں رقابت کا۔ اگر کوئی عاشق رقابت برداشت کر لے کسی کی تو سچی بات ہے کہ وہ سچا عاشق نہیں ہوگا۔ اور یہی کمال کیا ہے انہوں نے اس شعر میں اپنے اطہر نفیس صاحب نے، جنہیں ہم اطہر بھائی کہتے تھے۔ پھر ایک اور شعر سنیے ان کا، ایک شکل ہمیں پھر بھائی ہے، ایک شکل ہمیں پھر بھائی ہے، ایک صورت دل میں سمائی ہے، ہم آج بہت سرشار سہی۔ دیکھیں نا آپ، ایک شکل ہمیں پھر بھائی ہے، ایک صورت دل میں سمائی ہے، تو کتنے سرشار ہوں گے آپ۔ تو کہتے ہیں ہم آج بہت سرشار سہی پر اگلا موڑ جدائی ہے۔ اس سے بڑی حقیقت کیا ہوگی کہ کتنا سرشار ہو انسان، آخر کار اگلا موڑ جدائی۔ جدائی دونوں معنوں میں، دنیاوی بھی ہو سکتی ہے، انہوں نے تو شادی نہیں کی، اس لیے مجھے خیال ہے کہ شاید کسی عشق کی وجہ سے، ناکامی کی وجہ سے انہوں نے شادی نہیں کی۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جدائی کا جو موڑ ہے وہ دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، اور مرنے کے بعد تو جدائی ہے ہی۔ تو اس سے بڑی حقیقت اور سچائی کیا ہوگی کہ اگلا موڑ جدائی ہے۔ آج ہم بہت سرشار ہیں، خوش ہیں، بہت اپنے دنیا میں مست ہیں، لیکن اگلا موڑ ہی ہمیشہ مذاق میں دوستوں سے جوڑ مدائی کہتا تھا، وہی آج بھی نکل گیا منہ سے، اگلا موڑ جدائی ہے۔ ایک آخری اور شعر میں ان کا سنا دیتا ہوں، یعنی اشعار تو بہت ہیں، مجموعہ کلام ان کا ایک ہی خود کلامی یا کلام کے نام سے ان کا شائع ہوا، دوسرا ابھی تک شائع نہیں ہو سکا، ان کی زندگی میں تو شائع نہیں ہو سکا، بعد میں ہوا تو مجھے نہیں معلوم۔ تو اب ایک شعر سنا کر میں آج کی گفتگو کو مختصر کرتا ہوں، ختم کرتا ہوں۔ ذرا سنیے کیا کمال کا شعر ہے اور شاعری۔ اچھا یہ میں بتا دوں کہ یہ غالب کے نہیں بلکہ میر کے پیروکار تھے غزل میں، یہ تو ان کا جو اسٹائل ہے وہ میر کے زیادہ قریب ہے۔ اب سنیے ان کا ایک شعر، ایک آگ غم تنہائی کی، ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی۔ اب غم تنہائی کا ذرا تصور کیجئے اطہر بھائی کے ساتھ، ساری عمر تنہا گزاری، انہوں نے شادی نہیں کی، اور جس کے بھی انتظار میں یا جس کے عشق میں شادی نہیں کی ہوگی وہ ان کے دل میں تو بسا ہوگا، جو بھی انسان ہو وہ۔ تو کہتے ہیں ایک آگ غم تنہائی کی جو سارے بدن میں پھیل گئی، جب جسم ہی سارا جلتا ہو پھر دامن دل کو بچائیں کیا۔ پورا جسم جل رہا ہے تو دل کے دامن کو کیسے بچا لے آدمی، وہ بھی ظاہر جل رہا ہوگا۔ تو میں نے اطہر بھائی کا تذکرہ بڑے دل گرفتہ انداز میں کیا ہے، اس لیے کہ میرا خصوصی تھوڑا تعلق بھی رہا ان سے، بہت زیادہ تو نہیں، اس لیے کہ میں ادب اور شاعری کا آدمی نہیں ہوں، اخباری دنیا میں رہا تھوڑا، لیکن بہرحال جتنا میرا تعلق رہا وہ جب بھی آ جاتے ہیں تو واقعی دل جو ہے وہ اچھا خاصا غمگین ہو جاتا ہے۔ آج کی نشست میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں کوشش کروں گا کہ اب جلد حاضر ہوں، اور مہینے میں 2-3 بار تو کم از کم آپ سے ملاقات ہو جائے۔ باقی بشرط زندگی، باقی اس خواہش کے ساتھ یا اس فرمائش کے ساتھ کہ آپ میرے اس چینل کو اگر پسند کرتے ہیں تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔